ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ای لیکچر میں بات کریں گے ہاؤ ٹو رائٹ این ایکیڈیمک پیراگراف۔ ایکیڈیمک پیراگراف اور نان ایکیڈیمک یا پرسنل پیراگراف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نان ایکیڈیمک یا پرسنل پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایکیڈیمک جو ریسٹرکشنز ہے یا جو انسٹرکشنز ہے وہ اگر لاگو نہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایکیڈیمک پیراگراف جو عموماً اکیڈمیز میں، یونیورسٹیز، کالجز، اسکولز میں لکھے جاتے ہیں اور ان کا اپنا ایک فارمیٹ ہوتا ہے، وہ اس فارمیٹ کے ماتحت لکھا جاتا ہے۔ میں نے مختلف بکس اور چینلز سے آپ کے لیے پیراگراف کو شارٹ کٹ اور سادہ لفظوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ پیراگراف کے دو پہلو ہیں، ایک کو سٹرکچر آف اے پیراگراف ہم کہیں گے اور دوسرے کو ہم کہیں گے ٹیکسچر آف اے پیراگراف۔ سٹرکچر یعنی پیراگراف جن چیزوں سے بنتا ہے اس کو ہم سٹرکچر کہیں گے، یعنی وہ آرگنز، وہ اعضاء کہ جن کو ملا کے ایک ہیئت بنتی ہے، ایک ساخت بنتی ہے، ایک ڈھانچہ بنتا ہے، اس کو ہم سٹرکچر آف اے پیراگراف کہیں گے۔ اور اس کے برعکس ٹیکسچر آف اے پیراگراف یہ ہے کہ اس تمام سٹرکچر میں ایک دوسرے سے کس طرح مطابقت موجود ہے، اس میں ایک دوسرے کے سے مل کے کون سی ایک نئی شکل بنی ہے، اس میں اندر کون کون سی خاصیتیں موجود ہے، اس کی ہم مثال دے کے آپ سمجھ جائیں گے۔ تو سٹرکچر آف اے پیراگراف میں یہ چیزیں شامل ہے، یہ آرگنز ہے۔ یہ سب سے پہلا جو ضروری آرگن ہے، ایلیمنٹ ہے، اس کو آپ ایلیمنٹس آف اے پیراگراف بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ٹاپک سینٹنس ہے۔ ٹاپک سینٹنس عموماً پہلا جملہ ہوتا ہے، یہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی یہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن عموماً یہ پہلا جملہ ہوتا ہے۔ پھر ٹاپک سینٹنس دو چیزوں سے بنا ہوتا ہے، ایک کو ٹاپک ہم کہتے ہیں اور دوسرے جو اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اس دوسرے ورڈز اور جن سے پھر ایک پورا جملہ بنتا ہے، اس کو ہم کنٹرولنگ آئیڈیا کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ٹاپک سینٹنس میں جنرل سبجیکٹ یعنی ٹاپک جنرل سبجیکٹ ہے اور پلس مین پوائنٹ۔ آپ جنرل ایک سبجیکٹ لے لیں، پھر اس کے ساتھ اپنا ایک مقصد یا مین پوائنٹ ایکسپوز کر لیں، یعنی یہ اسپیسیفک ہوگا۔ ٹاپک جنرل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب آپ دوسرے یعنی کہ ایک خاص ڈائریکشن میں جب آپ کسی ایک ٹاپک کو لے جاتے ہیں وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے اور یہی آپ کا مین پوائنٹ ہے، اس کو کنٹرولنگ آئیڈیا بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ ایجوکیشن، تو ایجوکیشن ایک ٹاپک ہو گیا، لیکن ایجوکیشن پہ بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کو آپ اسپیسیفائی کریں گے کہ ایجوکیشن ان پاکستان in 2018۔ تو 2018 اور ان پاکستان کے ساتھ یہ ایک ٹاپک سینٹنس بن گیا، یہی آپ کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مین پوائنٹ ہے۔ تو ٹاپک سینٹنس اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن واز ایکسپینسو in 2015 in Pakistan۔ ایجوکیشن واز ایکسپینسو ان پاکستان in 2015۔ سینٹنس اس طرح بنے گا۔ تو یہ ٹاپک سینٹنس ہو گیا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس سے ریڈر سمجھ جائیں کہ یہ پیراگراف کس چیز کے بارے میں ہے۔ دوسری اہم چیز سپورٹنگ ڈیٹیل ہے۔ سپورٹنگ ڈیٹیل یعنی وہ سینٹنسز جو آپ ٹاپک سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ٹاپک کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ ایڈ کرتے جاتے ہیں، آپ پیراگراف کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو سپورٹنگ ڈیٹیل کی پھر مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ ٹاپک سینٹنس
کے انڈر ہوگا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آپ کا ٹاپک سینٹنس ہوگا اسی کے ساتھ، اسی کے مطابق اور اسی کے متعلق یہ سینٹنسز ہوں گے. اس کو سپورٹنگ ڈیٹیل کہا جاتا ہے. یہ نیریٹو بھی ہوتا ہے جب آپ سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، سٹوری بتاتے ہیں. یہ ڈسکرپٹیو بھی ہوتا ہے جب آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کی لفظی تصویر پیش کرتے ہیں تو پھر آپ ڈسکرائب کرتے ہیں. اور ایکسپلین جب آپ کرتے ہیں تو ایکسپلینیشن میں پھر ڈیفینیشن بھی آ جاتی ہے. اس میں جب آپ پھر ٹاپک سینٹنس کو مثالوں سے واضح کرتے ہیں تو آپ ایگزامپلز دیں گے، تو یہ ایگزامپلز بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ بھی ہوگا جب آپ دو چیزوں کا آپس میں موازنہ مقابلہ کرتے ہیں اس پیراگراف میں، تو یہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ہو گیا. اور کاز اینڈ ایفیکٹ بھی ایکسپلینیشن کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے وجوہات، عوامل اور اسباب پر بات کرتے ہیں، ایک نتیجہ بتاتے ہیں، اس کا جو بنیادی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اس کا سبب یہ ہوتا ہے، یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ. مختلف جس طریقے سے بھی آپ یہ ڈیٹیل ایڈ کریں گے اسی ٹائپ کا پیراگراف بن جائے گا. اس لیے ٹائپس آف پیراگراف میں جب آپ نریشن کرتے ہیں، سٹوری بتاتے ہیں تو اس کو نیریٹو پیراگراف کہا جاتا ہے. جب آپ اس میں ڈسکرپشن ایڈ کرتے ہیں تو اس کو ڈسکرپٹیو پیراگراف کہا جاتا ہے. جب آپ اس میں ایکسپلین کریں گے کسی چیز کو تو اس کو ایکسپلینیٹری پیراگراف کہا جاتا ہے. اس طرح کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ پیراگراف کہا جاتا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ پیراگراف جو ہے کہا جاتا ہے. یہیں سے پیراگرافس کی ٹائپ بنتے ہیں. تو یہ سپورٹنگ ڈیٹیل ہو گیا. اس کی میں آگے ایک ایگزامپل پیراگراف دے رہا ہوں. آخر میں پھر کنکلوڈنگ سینٹنس ہے. کنکلوڈنگ سینٹنس یعنی آخری جملہ، ایک ایسا جملہ کہ جس سے ریڈر سمجھ جائے کہ پیراگراف ختم ہونے والا ہے. تو اس آخری جملے میں آپ اپنی طرف سے تجویز بھی دے سکتے ہیں، اپنی طرف سے آپ کسی پیشگوئی کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. اس میں آپ ٹاپک سینٹنس کو دوبارہ دوسرے لفظوں میں ڈال کے بھی بتا سکتے ہیں. عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ آخری سینٹنس اور ٹاپک سینٹنس لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں. ریسٹیٹنگ دا ٹاپک سینٹنس کا مطلب یہ ہے. اچھا، یہ بھی آپشن ہے آپ کے پاس کہ آپ ٹاپک سینٹنس سرے سے دیں ہی نہ، یا اس میں کوئی ایسا جملہ لکھے کہ وہ اس پیراگراف کو آنے والے پیراگراف سے ریلیٹ کر دے، یعنی ایک اشارہ دے دے کہ نیکسٹ پیراگراف اب اس کے بارے میں ہوگا. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو یہ 3 ایلیمنٹس آف اے پیراگراف ہے. اس سے پیراگراف کا سٹرکچر بنتا ہے. ابھی ٹیکسچر آف اے پیراگراف یعنی یہ تمام ملا کے جب پیراگراف کی ساخت بن جائے، ٹاپک سینٹنس بھی ہو اس میں، سپورٹنگ ڈیٹیل بھی ہو اس میں، کنکلوڈنگ سینٹنس بھی ہو اس میں، تو پھر اس کی خصلتیں ہیں، یعنی اس کے کریکٹرسٹکس ہے پھر کہ وہ کریکٹرسٹک اس میں شامل ہونے چاہیے کسی ایک سکسیسفل پیراگراف کے لیے. اس میں سب سے پہلے یونٹی ہونی چاہیے. یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ٹاپک سینٹنس سے ہٹ کر کوئی دوسرا جملہ نہیں ہونا چاہیے. سارے جملے ٹاپک سینٹنس سے ریلیٹ ہونے چاہیے. دوسری خاصیت اس میں اس کی ترتیب ہونی چاہیے، یعنی جو چیز اہم ہے وہ پہلے ہونی چاہیے، جو چیز کم اہم ہے وہ بعد میں ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر کسی بھی چیز کو آپ پہلے کریں، کنکریٹ چیز کو اگر آپ پہلے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کر لیں، ایبسٹریکٹ کو بعد میں کر لیں، یا ایبسٹریکٹ پہلے کر لیں کنکریٹ کو بعد میں کر لیں. لیکن یہ آپس میں خلط ملط نہ ہو کہ ایک سینٹنس کنکریٹ کا ہو، ایک سینٹنس ایبسٹریکٹ کا ہو، اور تیسرا سینٹنس پھر کنکریٹ کا ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھنا چاہیے، جیسے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، لاسٹ. یہ ٹرانزیشن ورڈز ہے، یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ پیراگراف کے اندر ایک خاص ترتیب ہو. تیسری اہم خاصیت اس میں کوہیرنس ہے. کوہیرنس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی سینٹنسز ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہو. ایک دوسرے سے ریلیشن کس بنیاد پہ آئے گی؟ یہ جب اس میں ٹرانزیشن ورڈز ہو اور اس میں ریپیٹڈ کی ٹرمز ہو، ریپیٹڈ کی ورڈز ہوں. ریپیٹڈ کی ورڈز کا مطلب یہ ہے کہ
جو الفاظ اس میں ضروری ہے اور اہم ہے اور جن لفظوں کی بنیاد پر اس پورے پیراگراف میں ایک جوڑ اور ایک کوہیژن پیدا ہوتا ہے وہ اس میں ہو، یہ میں ابھی آگے پیراگراف دیکھ کے واضح کر دوں گا۔ اور ٹرانزیشن ورڈز جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، یہ ایسے الفاظ ہو، یا اس طرح جیسے سملرلی، آن ون ہینڈ، آن دی ادر ہینڈ، جو جملوں کے مابین ربط پیدا کرے اس کو ان لفظوں کو ٹرانزیشن ورڈز کہا جاتا ہے۔ تو ٹرانزیشنز ورڈز اور ریپیٹڈ کی ورڈز جو ہے پیراگراف میں وہ کوہیرنس پیدا کرتے ہیں۔ تو ایک سائڈ پہ یہ ٹیکسچر آف اے پیراگراف ہے اور دوسری سائڈ پہ اسٹرکچر آف اے پیراگراف ہے۔ یہ اگزامپل ڈسکرپٹیو پیراگراف کی میں نے دی ہے۔ مثال کے طور پر میرا ٹاپک ہے سوات۔ اس کے لیے کنٹرولنگ آئیڈیا یا مین پوائنٹ، یعنی جس چیز کو میں اس کے ساتھ ایڈ کر کے ٹاپک کو میں ایک خاص ڈائریکشن دیتا ہوں، وہ میں نے یہ لکھا، سوات از اے بیوٹیفل پلیس ٹو وزٹ۔ اب سوات کے ساتھ تو بہت سارے الفاظ لکھے جا سکتے ہیں، جیسے سوات ان دا ٹائم آف ملیٹنسی، سوات بیفور مرجر، بہت سارے ٹاپکس اس میں ہو سکتے ہیں اور میں اس پر لکھ سکتا ہوں، لیکن میں نے اس ٹاپک کا ایک رخ ڈیفائن کیا اور وہ ہے سوات از اے بیوٹیفل پلیس ٹو وزٹ۔ یہ میرا ہو گیا ٹاپک سینٹینس۔ اس کے بعد میں نے یہ جملہ لکھا، فرسٹلی اٹ از دا سوات river which makes it worth seeing. Secondly, the green mountains elevate your spirit. Thirdly, the road meanders through the verdant valleys and slowly climbs to the tops. Tourists feel tired to climb to the top. In a nutshell, Swat is a never miss beauty for the tourists. یہ ایک شارٹ پیراگراف میں نے دیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹاپک سینٹینس، پھر ٹاپک سینٹینس میں یہ ہے مین پوائنٹ، یہ جو ریڈ میں لکھا گیا ہے، یہ ٹاپک ہے میرا، فرسٹلی، سیکنڈلی، تھرڈلی، ان اے نٹ شیل، یہ میرے ٹرانزیشن ورڈز ہے جن سے یہ پیراگراف کوہیرنٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس میں آرڈر بھی ہے، ماؤنٹینز اور پھر سوات ریور اور پھر روڈ۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کوہیرنس کے لیے جو ریپیٹڈ کی ٹرمز ہے، کی ورڈز ہے، وہ جو ایک سیمینٹک فیلڈ بنتا ہے، یعنی گرین ماؤنٹینز، اچھا گرین ماؤنٹین کے ساتھ ریور، اس کے ساتھ وارڈنٹ ویلیز، یہ ایسے الفاظ ہے کہ جن کی وجہ سے پورے پیراگراف میں ایک ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ یونٹی اس کی جو خاصیت ہے وہ اس میں ایک سینٹنس ایسا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ میں نے انٹینشنلی لکھا ہوا ہے، اور یہ ہے فورتھ سینٹنس، جیسے ٹورسٹس فیل ٹائرڈ ٹو کلائمب ٹو دا ٹاپ، کہ جو سیاح ہے وہ پہاڑوں پر چڑھتے تکتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک سینٹنس سے جو ہے سوات از اے بیوٹیفل پلیس ٹو وزٹ، یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لہٰذا اس سینٹنس کو نکال کے اس کی یونٹی برقرار رکھی جا سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ اس لیے یونٹی یہ ہے کہ تمام سینٹنسز فرسٹ سینٹنس سے مل جائے اور اس کے مطابق ہو۔ تو ٹاپک سینٹنس، فرسٹ سینٹنس، لاسٹ سینٹنس کنکلوڈنگ سینٹنس، اور 3 جو ہے یہ سپورٹنگ ڈیٹیل ہے، ڈسکرپٹیو پیراگراف ہے، یونٹی اس میں ایک فورتھ سینٹنس کو نکال کے اس میں موجود ہے، کوہیرنس کے لیے ٹرانزیشن ورڈز موجود ہے۔ یہ ایک پیراگراف ہے کہ جس کا اسٹرکچر اور ٹیکسچر دونوں اس میں موجود ہے۔ تھینک یو۔